ورتل القرآن ترتیلا۔ حروف تہجی کے مخارج الف سے لے کر یا تک جو ہے وہ ہم مکمل کریں گے۔ خا ادنائی حلق سے ادا ہونے والا، یعنی حلق کا سب سے اوپر والا جو حصہ ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے، اور یہیں سے غین بھی ادا ہوتا ہے۔ تو غین اور خا یہ دونوں جو ہے ان کا مخرج ایک ہی جگہ سے ہے۔ پھر دال جو ہے زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے جب آپ لگاتے ہیں تو آواز ادا ہوتی ہے دال دال، اور اس مخرج سے ادا ہونے والے مزید حروف جو ہیں وہ ہیں تا، توا، پھر ہے ذال۔ ذال زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے جو ہیں ان کے ساتھ جب لگاتے ہیں پھر یہ آواز ادا ہوتی ہے۔ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، انتہائی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے ابھی اس سے ملتے جلتے جو حروف ہیں یعنی بغیر سیٹی کے ادا ہونے والے تا، ذال، ذا۔ دال بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے اور انتہائی نرمی کے ساتھ، اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں کی جائے گی۔ پھر را، را زبان کی نوک کو سامنے کے مسوڑوں پر لگانے سے ادا ہوتی ہے۔ آپ اپنی زبان کو اسی طریقے سے اس کے وہاں پہ مطلوبہ جگہ کے اوپر لگائیں گے تو یہ آواز ٹھیک طریقے سے ادا ہوگی۔ اسی مخرج سے ادا ہونے والے دو حروف مزید بھی ہیں جن میں لام اور نون بھی ہیں۔ پھر ہے زا، زا دبا کر جب آپ اس کو کہتے ہیں تو ایک طرح کی بنبناہٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ زبان کے نیچے کے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں کے ساتھ زبان لگائیں تو یہ آواز پیدا ہوگی۔ اسی سے جہاں سے زا ادا ہوتا ہے وہی مخرج سین اور سواد کا بھی ہے۔ شین، شین جو ہے زبان کے درمیانی حصے کو منہ کے اوپر والے حصے سے لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ شین زبان کے درمیانی حصے کو منہ کے اوپر والے حصے کے ساتھ لگائیں، شین، اور شین جہاں سے ادا ہوتا ہے وہیں سے جیم اور یا بھی ادا ہوتے ہیں۔